ہمارے ایک بہت بڑے بزرگ ہوئے ہیں حضرت سیدنا علی بن موفق رحمۃ اللہ تعالی علیہ، فرماتے میں نے حج کیا، ٹھیک ہے جی، حج ختم ہو گیا، میں سین حرم میں تھا، میں نے بیت اللہ کے ارد گرد 7 چکر لگائے، حجر اسود کو بوسہ دیا، 2 نفل پڑھے، تھک چکا تھا، ظاہر ہے اب تو بڑا آسان ہو گیا حج، تو ظاہر ہے اس دور میں تو بڑا مشقت والا کام تھا حج، تو کہتے ہیں تھک چکا تھا، 7 چکر لگائے، حجر اسود کو بوسہ دیا، 2 نفل پڑھے اور بیت اللہ کے ساتھ نہ ٹیک لگا کے میں بیٹھ گیا، اور میں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، رب کریم میں نے تیری توفیق سے حج کیا، تیری توفیق سے تیرے گھر کے ارد گرد 7 چکر لگائے، میں نے حجر اسود کو بوسہ دیا، میں نے 2 نفل پڑھے، پتہ نہیں یہ سب کچھ تیری بارگاہ میں مقبول بھی ہے کہ نہیں، پتہ نہیں میرا آنا تیری بارگاہ میں قبول بھی ہے کہ نہیں۔ فرماتے ہیں مجھ پہ نا غنودگی طاری ہو گئی، اور میں کیا سنتا ہوں کہ غیب سے آواز آ رہی ہے، اے علی ہم نے تیری باتیں سن لی، ارے کیا تو اس کو اپنے گھر میں نہیں بلاتا جس سے تو محبت کرتا ہے؟ یہ کرم کی باتیں ہوتی ہیں، اور جس پہ کرم ہوتا ہے حضرت وہ ہی جاتا ہے۔ بس کچھ معاملے ہمارے بھی ہیں نا حضرت، اس نے تو کرم کر دیا، اس نے تو بلا لیا وہاں، اب مجھ پہ بھی تو ڈیپینڈ کرتا ہے نا کہ میں وہاں جا کے کیا کرتا ہوں، کیا وہاں جا کے میں نے کوئی معافی مانگی اس سے، کیا میں نے وہاں جا کے کچھ صلح کی باتیں کی اس سے، کیا میں نے وہاں جا کے جو پیچھے کر کے آیا اس سے توبہ کی، اس نے تو بلا لیا سب، آج لاکھوں لوگ جمع ہیں وہاں، اس نے بلا لیا سب، اب مجھ پہ بھی تو ہے نا، میں وہاں جا کے کیا کرتا ہوں، کیا جو پیچھے کر کے آیا اس کی کوئی ندامت ہے، کیا میں نے اس سے توبہ کی، کیا میں نے ارادہ کیا وہاں کہ یا اللہ جو پیچھے سو کیا اس سے مجھے معاف کر دے، آج کے بعد میں نہیں کروں گا، اس نے تو بلا لیا حضرت، اس نے تو کرم کر دیا، اور وہ ہے ہی کرم والا رب حضرت، اب باقی مجھ پہ بھی تو ہے نا حضرت جی، میں کیا کرتا ہوں وہاں جا کے، ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، وہ تو بلاتا ہے حضرت، یہ دیکھیں نا آج سڑک پہ ابھی بھی یہ آپ کھڑے ہو جائیں چند لمحوں میں آپ 1000 لوگ گن سکتے ہیں، وہ جا رہے ہیں، جیسے وہ پیدا ہوئے ہم بھی ویسے پیدا ہوئے ہیں، ہم کو ہوا میں تو نہیں اڑتے، نہیں، ہمیں اس نے بلا لیا، ان کو نہیں بلایا، اب اس نے بلا لیا، اب یہ مجھ پہ ہے کہ میں یہاں آ کے کیا کرتا ہوں حضرت، اس نے تو بلا لیا حضرت، اس نے تو توفیق دے دی اپنے گھر آنے کی، اب مجھ پہ بھی تو ہے نا کہ میں یہاں آ کے کیا کرتا ہوں، اس نے تو بلا لیا، اس نے کرم کر دیا، اب یہ مجھ پہ ہے کہ میں کیا کرتا ہوں یہاں کے، وہ کرم کرتا ہے جی، ہم نہیں کرتے کوئی، وہ تو کرم کرتا ہے، ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھائیں کسے کوئی راہ روے منزل ہی نہیں، کوئی معافی مانگنے والا ہی نہیں ہے، ہم نے تو اتنے بہانے بنائے معافی کے، چل اس دن نہیں ہوئی اس دن ہو جائے گی، چل اس دن نہیں مانگی اس دن مانگ لے گا، اس دن کرتے کرتے وقت گزر رہا ہے جی، ہم مانگ ہی نہیں رہے ہیں، کل والا دن دے دیا، اچھا نہیں معاملہ بنے گا آگے پھر کوئی دن دے دے گا، 10 محرم پھر دے دی، پھر معاملہ نہیں بنے گا آگے شب معراج پھر دے دی، اچھا پھر معاملہ نہیں بنے گا پھر شب برات دے دی، اچھا پھر معاملہ نہیں بنا پھر رمضان دے دیا، اچھا 26 دنوں میں بھی معاملہ نہیں بنا پھر حضرت جی 27ویں دے دی، اس نے تو سلسلے بنائے ہیں حضرت جی معافی کے، ہم معافی مانگتے ہی کوئی نہیں حضرت، وہ تو کرم کرتا ہے حضرت، وہ تو کرم کرتا ہے، ہماری کوتاہیوں کے باوجود ہمیں پھر بلا لیتا ہے حضرت، لیکن ہم مانگتے نہیں حضرت۔ بڑا خوبصورت دن ہے، روزہ رکھنا، اپنے اہل و عیال کو بھی روزہ رکھوانا، اور دعا کرنا کہ اللہ اگلے سال ہمیں مقبول حج کی توفیق عطا فرمائے، اگلے سال احرام باندھا ہو اور ہم بھی وہاں حضرت، ہم بھی، ہماری بھی راتیں وہاں گزری حضرت، ہمارے بھی معاملے وہاں گزرے حضرت، اور میرے قیم صاحب فرمایا کرتے تھے ڈھونڈن والیاں پا لیا ڈھونڈ جنا دی پکی، یہ کس طرح ہو سکتا ہے میں اس کو کہوں مجھے اپنے گھر بلا اور وہ بلائے نہ حضرت، یہ کہاں لکھا ہے حضرت کہ میں اس کو کہوں مالک مجھے اپنے گھر بلا اور وہ بلائے ہی نہ ہے، تو کہتا ہی کوئی نہیں ہے، کہہ کس دن دل سے ایک بار یا اللہ مجھے بلا، کسی کو پیسے کا مان ہے، کسی کو کسی چیز کا مان، یہ مان مون نکال کے کہنا، یہ مان مون نکال کے کہنا یا اللہ مجھے بھی تو بلانا ہے، پھر دیکھا بلاتا ہے کہ نہیں بلاتا ہے حضرت، اور قربان جاؤں
اوہو، یہ حضرت سیدنا مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ نے کرم کیا اور 14 سال متواتر میں حج کی سعادت عظمیٰ سے سرفراز ہوتا رہا. 14 سال متواتر. کیسے خوش نصیب لوگ تھے حضرت. 14 سال متواتر میں حج کی سعادت عظمیٰ سے سرفراز ہوتا رہا. اور فرماتے 14 سال لگاتار ایک منظر دیکھا کہ جب وہ اللہ کے گھر کا دروازہ پکڑ کے ہم صدا بلند کرتے نا لبیک، تو کہتے 14 سال میں نے متواتر ایک درویش کو دیکھا کہ جب وہ بھی اللہ کے گھر کی چوکھٹ پکڑ کے کہتا نا لبیک، تو آگے سے جواب آتا لا لبیک، تو نہیں حاضر کوئی بھی. فرماتے جب 14واں سال ہوا نا، اور جب 14ویں سال بھی اس نے اللہ کے گھر کی چوکھٹ پکڑ کے آواز لگائی لبیک میرے اللہ میں حاضر ہوں، آگے سے آواز آئی لا لبیک تو نہیں حاضر کوئی بھی. تو آپ فرماتے 14ویں سال میں نے اسے پوچھا کیا تو بہرا تو نہیں؟ اس نے کہا شیخ میں سن رہا ہوں. تو آپ فرماتے میں نے کہا پھر کیوں ہر سال آ جاتا ہے؟ تو آپ فرماتے وہ رو پڑا. ان جا کے سے کہتا ہے شیخ میں حلفیہ کہتا ہوں اگر 14 سال کے بجائے میری عمر 14,000 سال ہو اور سال میں ایک بار لا لبیک کی آواز آنے کے بجائے ہر روز 1000 بار یہ آواز آئے لا لبیک، میں پھر بھی یہ دروازہ نہیں چھوڑوں گا. میں پھر بھی یہ دروازہ نہیں چھوڑوں گا. 14 سال نہیں، 14,000 سال میری عمر ہو. اور اب تو سال میں ایک بار آواز آتی ہے نا لا لبیک، سال میں ایک نہیں بلکہ ہر دن 1000 بار یہ آواز آئے لا لبیک، میں پھر بھی یہ دروازہ نہیں چھوڑوں گا. آپ فرماتے اس کے اور میرے درمیان یہ گفتگو چل رہی تھی تو میں نے کیا دیکھا کہ آسمان سے ایک پرچہ اس کے سینے پہ گرا. اس نے وہ کاغذ اٹھا کے مجھے دے دیا. آپ فرماتے اس کاغذ میں لکھا کیا تھا؟ اے مالک میرے بندے کو مجھ سے دور کرتا ہے کہ میں نے 14 سال اس کے حج قبول نہیں کیے. سن، میں نے صرف اس کا حج قبول نہیں کیا بلکہ 14 سال میں جتنے لوگ آئے ان کا حج بھی اسی کی وجہ سے قبول کیا ہے. یہ رنگ ہیں اس ذات کی حضرت. ہاں یہ رنگ ہیں اس ذات کی حضرت، یہ رنگ ہیں اس ذات کی حضرت. اور یاد رکھنا حضرت، جتنے سے جتنا مرضی مشکل معاملہ